السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ویو ٹائم بہت اچھا ہے، ویور نظر نہیں آتا، وہ میں خود حیران ہوتا ہوں، کئی دفعہ بتا چکا۔ بہرحال آپ ویو کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ لائک سبسکرائب شیئر کریں، چینل کو سپورٹ ہوتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو مسلسل ایک ہی چیز کو نہ بتا رہا ہوں کہ ایک ایسی جنگ جو کہ شروع ہونے والی ہے اور یا شروع ہو چکی ہوئی ہے، اس کے مراحل ہیں۔ اس میں اس وقت تک جو ہے نا پاکستان اور ایران کی جو ایسا ہوا کہ بھرپور جواب ملا، تو وہ جنگ آپ کہہ لیں کہ ایک حد تک رکی ہے، لیکن کیا یہ رکے گی؟ تو نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ کیا اس کی زد میں ایران اور پورا مڈل ایسٹ یہ آئے گا؟ تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر ہوش کر لیا گیا تو پھر تھوڑا سا جو ہے نا یہ معاملہ دور ہٹے گا۔ ادروائز یہ جو ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان کا جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسا وقت، ایسا کروشل وقت آ گیا تھا کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ پاکستان بھی افغانستان اور عراق جیسی صورتحال کا سامنا کرنے والا ہے، لیکن اللہ پاک نے کرم کیا، بہت ساری قوتیں جو اسی طرح وہ ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے ان معاملات کو اللہ کے فضل اور کرم سے قابو پایا۔ ابھی جو صورتحال ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر افغانیوں کے اوپر تو جو اس وقت میں آرام سے جو ہے کام چل رہا ہے کہ ان کو نہیں رہنے دینا یہاں پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی کے بھی نہیں ہے، ایون یہ اپنی ذات کے بھی نہیں ہے۔ ان کے مزاج معاملہ جو انسان ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے، جو ان کے اوپر احسان کرتا ہے یہ اسی کا گلا سب سے پہلے کاٹتے ہیں۔ یہ آپ کہہ لیں کہ مور دین 80% جو ہے نا لوگوں کی ان میں سے فطرت ایسی ہے۔ تو جو پشتون بیلٹ ہے اور جو دوسرے ہیں ان کے تھوڑے سے اعداد و شمار کچھ اور کہہ لیں، لیکن اب میں آپ کو انٹرسٹنگلی بتاؤں، پاکستان کے اندر نا اس بات کو طے کر لیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے یا سوچ میں کہ ہمیں آنکھیں بند کر لینے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اسرائیل جس اپنے پروگرام میں لگا ہوا ہے وہ آگے بڑھے گا اور یہ ساری صورتحال ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے سے دفاع کرنا شروع کر دیں۔ اسرائیل کا تسلیم کرنا تو میں آپ کو معلومات کی بنیاد پر بتا چکا ہوں کہ اتنے زیادہ ایجنٹ ہیں کہ ایران میں تو ککھ بھی نہیں تھے اسرائیل کے، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے، یعنی کہ بہت بڑی لفظ یہ کہ یعنی کہ بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو یہاں سے اسرائیل گئے، جا کے ملاقاتیں اور سارے معاملات طے کر کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے ذہنی طور پر کہ وہ اس چیز کو قطعاً وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ ہمارے مشن کا حصہ ہے۔ اس میں ایک جماعت بھی ہے، یا کھل کے میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت احمدیہ جو ہے نا ان کے بہت بڑے جو ہیں لنکس وہ وہاں پہ ہیں۔ وہ اپنا حساب کتاب بھی جو ہے نا وہ طریقے سے رکھتے ہیں، تل ابیب کے لایا جاتا ہے، اور ان کی ساری پلاننگ اور ان کے جو معاشی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی، اور ان کا جو رجحانات ہیں اور اس کو سپورٹ کرنا وہ بھی وہاں پہ سے ہی ہیں۔ تو انہی سے کنیکٹڈ جو بہت بڑی تعداد ہے وہ میڈیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں، تو ان کی تعداد یہ پائی جاتی ہے۔ اور پھر یہ مظلومیت کا جو ہے نا یہ پاڑا گنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ یہ دنیا کے قانونوں کو سمجھتے ہیں اور قوانین کے مطابق یہ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس میں ان کو آپ ایسا کر لیں کہ جب تربیت کی گئی تھی ان کی، اس وقت میں برٹش تھے یہاں پر، اور بعد میں جب 1974 میں ان کو اقلیت قرار دیا گیا، تو اس وقت میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بذات خود اڑے ہوئے تھے، اور پھر اس نے اقلیت کہلوانے کے بعد بہت بڑا انہوں نے بینیفٹ حاصل کیا، اور پوری دنیا کے اندر سے ان کو سپورٹ حاصل ہے، فائنینشلی بھی، اور یہ خود بھی جو ہے کہ ان کو سسٹم ایسا بنا کے دیا گیا جو پیورلی اسلامک سسٹم ہے، لیکن ان کو دیا گیا تو وہ جو ریئل مسلمز ہیں وہ ان کے اگینسٹ آتے ہیں۔ تو یہ آگے کس طریقے سے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، تو ان کو پوری دنیا کی سپورٹ حاصل ہے، اس لیے یعنی کہ ان کو کہیں پہ بھی دنیا میں پروٹیکشن مل جاتی ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ جو دیگر لوگ ہیں جو ان کو بہت زیادہ پرابلمز آ دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو موجودہ وقت ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ معذرت ہائیبریڈ پروگرام چل رہا ہے، اور یہ ہائیبریڈ پروگرام ایسا ہے
کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی بن گیا. لیکن ایک اس میں ابھی تک جو چیز طے ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ عملاً بھی نظر آ رہی ہے کہ جو اگلا الیکشن ہوگا وہ بالکل ریئل ہوگا. لیکن اس سے اور یہ جو 2024 کا جو الیکشن تھا نا یہ بھی ایسا ہی پروگرام تھا. لیکن اس سے پہلے فیض نیٹ ورک نظر آیا اور پھر یہ ایسی صورتحال نظر آئی. اچھا باجوہ ڈاکٹرائن نظر آئی اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا جیتے ہوئے ہرا دیے ہارے ہوئے پھر جتا دیے پھر اس طریقے کے کھچڑی بنی. تو پھر بعد میں جو انسان ہمیں ایک اور ہی نظارہ نظر آیا یعنی کہ 9 مئی والا ایک ایسا واقعہ نظر آیا کہ اس کے اندر جو انسان سارا جو برڈن ہے وہ سیاسی قوت پہ ڈال دیا گیا. جو اسٹیبلشمنٹ کا سارا ملبہ ہے وہ کورٹس پہ ڈال دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد جو انسان ایک نئی کہانی چل پڑی. لیکن جب یہ سب کچھ ہو گیا تو آہستہ آہستہ جو انسان اندر سے بھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں. پتہ تو تھا کہ حقیقت کیا ہے. اور پھر اس خطے کے اندر جو کچھ چل رہا تھا تو اس میں یہ بات نظر آئی کہ اگر ہم اس ٹائم میں ایک جان نہ ہوئے اور سسٹم کو ہم نے نہ سنبھالا. معذرت جی طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے تو میڈیسن وغیرہ لے رہا ہوں جس کی وجہ سے نا کل سے کافی زیادہ یہ پرابلم ہوئی ہے. پرسوں سے میں میڈیسن لے رہا ہوں. تو اچھا یہ جو نا یہ سارا سلسلہ چل گیا تو اب یہ اندر سے نا بہتری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو نا وہ چاہتی ہے کہ بہتر معاملات ہوں. اچھا اور اس بات کو طے کر لیا گیا کہ اب یہ جنگ ہونی ہے. اس کے اندر کون کہاں پہ کھڑا ہوا ہوگا. تو ہمیں چائنا امریکہ اور باقی دیگر یورپ ان سب کو بیلنس کر کے نا چلنا ہے اور اس کے لیے جو نا کام کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان کے اندر اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس بات کو ریئلائز کیا گیا ہے کہ یہ جو اسرائیلی ایجنٹ ہیں ان کو جو انسان ہم نے ختم کرنا ہے یہاں سے. ان کو نکالنا نہیں, ان کو سزائیں دینی ہیں. اور یہ سلسلہ جو انسان یہ بڑی تیزی سے جو انسان اب یہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا میڈیا کے پرپز سے بھی ان کا انفلوئنس ختم ہوگا. اور بات اس طرح کی ہے کہ ریئلسٹک ہوں, جذباتی نہ ہوں, لیکن ایک موقع ملا ہے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. یہ بات بالکل طے ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جنگ لڑنے سے ڈائریکٹ لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے. ان کے ساتھ دوستی بڑھائی جائے, ان کو اکوپڈ کیا جائے, ان کو اتنا پاورفل کر دیا جائے کہ وہ خود ہی جو انسان ہے اس معاملے سے نمٹ لیں. اور جس حد تک ہو سکے آپ پیچھے رہ کے یہ کام کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ اس انسانیت کے دشمن ہیں وہ بھی چھپ کر ہی وار کر رہے ہیں. طاقتور ہونے کے باوجود جو انسان بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں, بے شرمی سے جو انسان پیچھے رہ کے اور سپورٹ کرتے ہیں, کھل کے کہتے بھی نہیں ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے. تو چلیں بہرحال یہ بات تھی. اچھا میں آخر میں بس ایک بات یعنی کہ دہراؤں گا, ڈزنز آف ٹائم میں نے دہرائی ہے جو جنرل فیض حمید کے حوالے سے کہ جنرل فیض حمید پہلے 2 دن جو تھا نا وہ تھوڑا سا پریشان رہے, پھر تیسرے چوتھے دن وہ بالکل نارمل ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی جو ادر اسٹریٹجی ہے اس پہ عمل شروع کر دیا تھا. میرے اسی وقت کے ولاگ ہیں یعنی کہ جنرل فیض حمید کے گرفتاری کے آپ دوسرے یا تیسرے ہفتے میں نے دیکھیں یہ بتا دی تھی بات, اور ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہی ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ جو انسان وہ اسپائی ماسٹر ہے, وہ جو کچھ بھی ہے نیگیٹو ہے پازیٹیو ہے ایک علیحدہ بات ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو سنبھالا جاتا ہے. وہ بالکل جو انسان اس ٹائم میں پھنسا بیٹھا ہے پورے سسٹم کو, اور وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. نکلنے تو نہیں دیں گے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو سول کورٹ کے اندر لے کے آئیں گے, نہیں وہ وہاں پہ نہیں لے کے آئیں گے. یہ معاملہ اسی طرح سے چلے گا. کیا کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے یہ بات کہنا قبل از وقت ہے, لیکن یہ اندر ہی رکھیں گے. یہ سول کورٹ کے اندر اوپنلی پبلک ٹرائل نہیں ہونے دیں گے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو انکوائری کرنے والی جو ٹیم تھی نا, جب وہ سوالات کر رہی تھی تو ایگزیکٹلی مجھے یہی ملی تھی کہ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ کام کیا ہے. انہوں نے کہا تھا ہاں میں نے بھی کیا, اس کو بھی پتہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے, اس کو بھی پتہ ہے. یہ کام آپ نے کیا, وہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے بھی کیا, یہ اس نے بھی کیا, اس طرح سے اس نے بھی کیا, اس نے بھی کیا, اس کے لیے میں نے کیا تھا, میرے لیے اس نے کیا تھا, فلانے نے. سب اسی طریقے سے ہیں. جو سوال پوچھا گیا نا اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ ایکسٹرا بتایا. تو اس میں پھر ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کی بات کریں, آپ اپنی حد تک.
تو پھر وہ ڈیفینیٹلی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے، اور سامنے انکوائری کرنے والا جتنا بھی طاقتور ہو، وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ چپیڑے مارنا شروع کر دے، نہیں، اس کی بات ان کو لکھنی ہوگی، ایک طریقہ کار ہے، وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ بھرپور طریقے سے جنتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ مجھے لٹکاؤ تو سبھی لٹک جائیں گے۔ تو اب ہوگا کیا؟ تو انہوں نے ایک بات جو اپنے وکیل اور چند لوگوں سے کہی جو باہر آئی، وہی اصل بات ہے کہ پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے، بعد میں یہ کام شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اپنے طور پہ بندہ بڑا میں قطعاً اچھا نہیں کہہ رہا، جو کچھ کیا ظلم کیا، سزا ملنی چاہیے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ بھائی جس نے مالی فائدہ اٹھایا نا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور جب یہ میاں صاحب کو بتایا گیا، میاں محمد نواز شریف جو وزیر اعظم نہیں تھے اور وہ لنڈن میں تھے، ان سے کہا گیا کہ کس کو آرمی چیف بنانا ہے، تو انہوں نے جنرل حافظ عاصم منیر کا نام لیا تھا، انہوں نے یہ انتخاب کیا تھا، اس لیے کہ جب انہوں نے پوچھا معلومات نہیں تو یہ بتایا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، جو 2 بریگیڈیئر بھی دیے تھے، سب کچھ ہوا تھا، لیکن یہ ایک ڈپارٹمنٹل ایک ڈیسیجن تھا جس کے اوپر عمل کیا تھا، لیکن کوئی 1 روپے کا مالی فائدہ نہیں انہوں نے حاصل کیا۔ تو اس پر میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ نہیں، جب مالی فائدہ نہیں لیا تو وہ تو ایک سسٹم کے اندر بندہ چل رہا ہے، وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ تو وہی کرنا ہے جو ادارے کا فیصلہ ہے، جو ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ آہستہ آہستہ چینج ہونا شروع ہوئی۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔